بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری عمر 15 سال تھی جب ایک دن مجھے بدتمیزی کرنے کی وجہ سے میری مالکن نے اپنے گھر سے نکال دیا۔ اس نے مجھے اس لیے نکالا تھا کیونکہ مالکن کا لفنگا لوفر بیٹا ہر روز میرے پیچھے آتا اور مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتا۔ ایک دن میں نے اس کے منہ پر زوردار تمانچہ جڑ دیا۔ مالکن کو غصہ آ گیا کہ میں نے اس کے بیٹے کو یوں جواب کیوں دیا، مگر میں بھی شیر کی بچی تھی۔ اس کو مارا تمانچہ اور وہاں سے نکل آئی۔ عورت کو کچھ بھی ہو جائے، مجبوری میں، شدید مجبوری میں بھی اپنی عزت پر آنچ نہیں آنے دینا چاہیے، اور میں بھی اس بات پر سختی سے یقین رکھتی تھی۔ بس اسی لیے میں نے اس عورت کی کوئی بات نہیں سنی اور وہاں سے باہر نکل آئی۔ یہ نہیں پتہ تھا کہ میں نے آگے کہاں جانا ہے، لیکن ہاں اتنا ضرور پتہ تھا کہ کوئی نہ کوئی نوکری مجھے مل ہی جائے گی۔ اس دن پورا دن در بدر پھرنے کے بعد مجھے پتہ چل گیا کہ نوکری ملنا کتنا مشکل ہے۔ تب جانتی تھی، مجھ سے کہنے لگی کہ سمیرا، اگر تجھ سے لوگوں کے گھروں میں کام نہیں ہوتا تو میں تجھے ایسی جگہ لے کر جاؤں گی جہاں پر انسان ہوتے ہی نہیں۔ کیا مطلب ہے ماسی، تم مجھے کسی ایسی جگہ لے کر جاؤ گی جہاں جانوروں کا باڑا ہو؟ یہ کام تو میں گاؤں میں بھی کرتی تھی، شہر میں تو نوکری کرنے آئی تھی۔ ماسی نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، وہ مجھے ایک مردہ خانے میں نوکری دلا دے گی۔ مردہ خانے میں کام کر کے مجھے 20,000 روپے ماہانہ ملیں گے، رہائش کی بھی سہولت ہوگی۔ اس بات نے مجھے بہت خوش کر دیا تھا، کیونکہ میں انسانوں کے ساتھ ویسے بھی بات چیت کرنے میں بالکل ماہر نہیں تھی۔ کسی نہ کسی سے میں کوئی ایسی بات کہہ دیتی کہ مجھے خود ہی بھاری پڑ جاتی تھی۔ ماسی نے مجھے بتا دیا تھا کہ مردہ خانے میں صرف ایک ہی آدمی ہوگا اور وہ چوکیدار ہوگا، اسی سے تمہیں روز بات چیت کرنا پڑے گی۔ اگر کوئی شناخت کے لیے آ گیا تو اسے لاش دکھانا ہوگی۔ اس کے علاوہ بس دن بھر اور کوئی کام نہیں کرنا، چھوٹی موٹی صفائی ہوتی ہے۔ تم تو جانتی ہو کہ اس مردہ خانے میں صرف مردہ ہی لوگ پڑے ہیں، وہ بھلا کون سا گند پھیلائیں گے جو تم کو صاف کرنا پڑے گا۔ ماسی کی باتیں سن کر میں خوش ہو گئی تھی، لیکن ظاہر ہے مردہ خانے میں نوکری کرنا کوئی آسان بات نہیں تھی۔ گھر میں میری ایک ماں اور 2 چھوٹے بھائی تھے۔ میں نے اماں سے کہہ دیا کہ میں ایک بہت بڑے بنگلے میں کام کرنے جاؤں گی، اس کے بدلے میں مجھے 20,000 روپے ملیں گے۔ اماں خوش ہو گئی، کہنے لگی بیٹی بس دھیان سے کام کرنا، مالکن تجھ سے خوش ہو گئی تو تجھے اچھے پیسے دے دے گی، ورنہ 20,000 روپے بھی نہیں دے گی۔ اماں کو یہی لگ رہا تھا کہ میں کسی بنگلے میں نوکری کرنے جا رہی ہوں۔ اس دن جب میں گھر سے باہر نکلی تو میرا دل عجیب سا ہو رہا تھا۔ میں پہلی بار کسی مردے کو دیکھنے جا رہی تھی، ورنہ دل تو میرا اتنا کمزور تھا کہ میں آج تک کسی جنازے میں بھی نہیں گئی تھی۔ زندگی میں پہلی بار ایسے لوگوں کو دیکھنے جا رہی تھی جن کی موجودگی میں ہر کوئی ڈرتا ہے۔ بہرحال میں نے جیسے ہی مردہ خانے میں قدم رکھا، میری نظر ادھر ادھر جانے کی بجائے صرف ایک چوکیدار پر جا کر ٹھہر گئی تھی۔ وہ مردہ خانے کے بیچ میں کھڑا تھا، مجھے دیکھ کر حیران ہو گیا۔ کہنے لگا لڑکی، تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ میں نے حیرت سے چوکیدار کی طرف دیکھا۔ کیوں چاچا، ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ لڑکی، یہاں پر کم عمر لڑکیاں آ کر نوکری نہیں کیا کرتیں۔ تجھ سے پہلے یہاں جو عورت تھی وہ 40 سال کی تھی، تو کیسے مردہ خانے میں رہے گی؟ تجھے کچھ ہوش ہے کہ تیری عمر کے حساب سے تجھے اسکول جانا چاہیے؟ چوکیدار چچا کی بات سن کر میں پریشان ہو گئی۔ چچا ایسی باتیں نہ کرو، مجھے بڑی مشکل سے میری ماسی نے یہاں کام پر لگوایا ہے، میں یہاں کام کروں گی تو پیسے ہی ملیں گے، تو خدا کے لیے خواہ میری روزی پر لات مت مارو۔ میری بات سن کر چچا نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور بولا، تجھے یہاں کی دنیا کے بارے میں نہیں پتہ، لوگ بہت عجیب ہیں، اکثر اوقات تو اتنے بھیانک واقعات تمہیں دیکھنے کو ملیں گے کہ تمہاری روح لرز جائے گی۔ کوئی بات نہیں چچا، مردے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ڈر اور خوف انسان کے ذہن میں ہوتا ہے، میں نے مضبوطی سے یہ جواب دیا۔ چوکیدار چچا سوچ میں پڑ گیا، وہ بھی شاید جانتا ہوگا کہ جو کچھ میں کرنے جا رہی ہوں وہ بہت ہی خطرناک ہو سکتا ہے، وہ بھی مجھ جیسی لڑکی کے لیے جس نے زندگی میں کچھ بھی نہیں دیکھا تھا۔ لیکن ظاہر ہے مجھے پیسہ کمانے کے لیے یہاں نوکری تو کرنا ہی تھی۔ چوکیدار چچا نے مجھے ہدایت کی تھی، بلکہ خاص ہدایت کی تھی کہ تم اس کمرے میں ہی رہنا، یہاں سے آگے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کمرے میں مردوں کی لاشیں رکھی ہیں، دوسرے کمرے میں عورتوں کی لاشیں ہیں، مگر مردوں کی لاشوں کے ساتھ عموماً کوئی جرم ملوث نہیں ہوتے۔ عورت کی لاش ہو اور پیچھے ایک گھناؤنی کہانی نہ ہو، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ چچا نے بڑے غور سے مجھے دیکھ کر کہا تھا،
میں اس کی بات اس وقت نہیں سمجھی تھی، مگر کچھ دن کے بعد ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے نہ صرف میرے 14 طبق روشن کر دیے بلکہ مجھے چچا کی بات کی سچائی پر بھی یقین آ گیا۔ اس دن مجھے دیر ہو گئی تھی۔ گھر جانے سے پہلے میں ہمیشہ ماسی کو فون کرتی تھی۔ ماسی ہی مجھے مردہ خانے کے باہر لینے آتی تھی، مگر اس دن ماسی نے میرا فون نہیں اٹھایا۔ میں تو انہیں کال کرتی ہی رہ گئی تھی۔ مجھے کافی دیر ہو گئی تھی، رات کے 9 بج گئے تھے، ماسی کا نام و نشان نہیں تھا۔ میں انہیں فون پر فون کیے جا رہی تھی، مگر ان کا فون بند جا رہا تھا۔ پریشانی میں جا کر ایک طرف بیٹھ گئی تھی۔ تبھی میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھی نرس کمرے کے اندر داخل ہو رہی تھی۔ میں نے اس سے روکا کہ تم کہاں جا رہی ہو؟ کہنے لگی کہ میں اپنی ایک مریضہ سے ملنے جاؤں گی، بس تھوڑی ہی دیر میں مل کر واپس آ جاؤں گی۔ میں نے اس نرس کو حیرت سے دیکھا تھا۔ یہاں آپ کی کون سی مریضہ ہے محترمہ؟ یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ یہاں پر صرف اور صرف مردے ہیں، عورتیں نہ ہوگا۔ میرا ملنا بہت ضروری ہے، ورنہ اس کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی۔ اس عورت کی طرف میں نے یوں دیکھا جیسے وہ پاگل ہو۔ آپ ہوش میں تو ہیں محترمہ، یہاں پر کوئی عورت نہیں ہے۔ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہاں پر ساری میتیں ہیں۔ ہاں، اگر آپ نے کسی مردے کو لے کر جانا ہے تو مجھے بتائیں، میں آپ کو اندر لے جاتی ہوں۔ مجھے تم سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، میری مریضہ میرا انتظار کر رہی ہے، مجھے جانا ہی ہوگا۔ نرس آگے بڑھی، وہ مردہ خانے کے اندر جانے لگی۔ میں وہاں پر چوکیدار کو ڈھونڈتی ہی رہ گئی تھی۔ آج چوکیدار چچا بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ مجھے بہت برا لگ رہا تھا۔ دل میں خوف بھی تھا کہ اگر یہ عورت کسی میت کو اٹھا کر لے گئی تو میں چچا کو کیا جواب دوں گی، کیونکہ چچا یہاں کا چوکیدار ہی نہیں، نگران بھی تھا۔ وہ ہر سوال کا جواب مجھ سے پوچھتا تھا۔ اگر کوئی لاش نکالنا بھی ہوتی تو پہلے میں چچا سے پوچھتی، پھر رجسٹر میں اندراج کرتی اور پھر اس لاش کو وہاں سے جانے دیا جاتا تھا۔ مگر یہ نرس مجھ سے بنا پوچھے ہی اندر کمرے میں داخل ہو گئی۔ مجھے بہت غصہ آیا تھا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے ہی مردہ خانے میں داخل ہو گئی۔ وہ چلتی ہوئی عورتوں والے کمرے میں چلی گئی۔ یہاں صرف عورتوں کی لاشیں رکھی ہوئی تھیں۔ میں نے دیکھا چلتے چلتے وہ ایک لاش کے پاس رک گئی تھی۔ لڑکی، تم یہاں کیوں کھڑی ہو؟ جاؤ یہاں سے، میں اپنی مریضہ کو ملنے آئی ہوں۔ اس وقت وہ عورت مجھے کچھ چڑیل لگ رہی تھی۔ میں یہاں پر صفائی کا کام کرتی ہوں محترمہ، اس کے علاوہ اس مردہ خانے میں عورتوں والے سیکشن کی انچارج بھی ہوں۔ آپ یہاں میری اجازت کے بغیر آئی ہیں، اب جو کریں گی میرے سامنے ہی کریں۔ میں بھی تو دیکھوں یہاں آپ کی کون سی مریضہ ہے۔ دیکھو، میری مریضہ کو بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ اگر اس کا بچہ نہیں ہوا، اس میں کوئی رکاوٹ ہو گئی تو سب کچھ تمہارے ذمہ آئے گا۔ بہتر ہے کہ یہاں سے نکل جاؤ۔ میں اس عورت کو دیکھتی ہی رہ گئی تھی۔ وہ تو مجھ سے دور ہٹی کٹی معلوم ہو رہی تھی۔ عمر بھی 35 سے زیادہ سال تھی، اور پھر جسم بھی فربا تھا۔ سوچا کہ اگر میں نے اسے ہاتھا پائی کر کے اسے ہٹانے کی کوشش کی تو یہ مجھ پر ہی چڑھ دوڑے گی۔ بہتر ہے کہ بس میں چوکیدار چچا کا انتظار کروں۔ تبھی وہ عورت ایک لاش کے پاس رکی۔ میں نے اس لاش کو غور سے دیکھا۔ اس کے پیٹ کی جگہ بہت سارا ابھار تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ یہ کوئی حاملہ عورت ہے۔ میرا تو یہ دیکھ کر خون خشک ہونے لگا تھا۔ ایسا میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ یہ وہی لاشیں تھیں جن کے ساتھ میں دن رات رہتی تھی، مگر آج تک میں نے کسی لاش میں کوئی ابھار، کوئی غیر معمولی بات نہیں دیکھی تھی۔ مگر یہ لاش ایسی تھی جیسے کہ کسی حاملہ عورت کی ہوتی ہے۔ اگر یہ حاملہ عورت بچے پیدا کر رہی ہے تو پھر اسے مردہ خانے میں کیوں رکھا گیا ہے؟ میں نے دل میں سوچا۔ ابھی میں یہ سب کچھ سوچ ہی رہی تھی کہ نرس نے میت کے چہرے پر سے کپڑا ہٹا دیا۔ میری تو یہ دیکھ کر جان نکل گئی کہ سامنے اس عورت نے بھی آنکھیں کھول رکھی تھیں، البتہ چہرہ زرد پڑا ہوا تھا جیسے کسی میت کا ہی ہوتا ہے۔ عورت کی کھلی آنکھیں دیکھ کر اس کے زندہ ہونے کا شبہ ہو رہا تھا، جبکہ اس کے جسم میں کوئی حرکت نہیں ہو رہی تھی۔ یہ دیکھ کر مجھے اس کے مردہ ہونے پر یقین ہو رہا تھا۔ میں نے دیکھا نرس نے اپنے بیگ سے ایک انجیکشن نکالا اور اس عورت کو لگانے لگی۔ عورت کی آنکھیں جوں کی توں ساکت ہی تھیں۔ میں نرس کو دیکھنے لگی تھی، کبھی اس عورت کے پیٹ کی طرف دیکھتی۔ بس ٹھیک ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا بچہ بالکل صحت مند ہے، انشاءاللہ اس دنیا میں صحت مند ہی آئے گا۔ نرس اس عورت کو یہ کہہ کر چپ کروانے لگی تھی، جبکہ میں یہ دیکھ کر حیران تھی کہ وہ عورت اس سخت سردی میں ایک تختے پر ایک بچے کو جنم کیسے دے گی۔ نرس نے مجھے باہر جانے کا اشارہ کیا، مگر میں وہیں ساکت کھڑی رہ گئی تھی۔ میں اس کی حرکات کو نوٹ کر رہی تھی، ساتھ ہی چچا کے آنے کا بھی مجھے انتظار تھا۔
तभी औरत ने हाथ पांव मारना शुरू कर दिए थे। जल्दी करो, मुझे लगता है कि मेरा वक्त करीब आ गया है। ये कहकर उस औरत ने चिल्लाना शुरू कर दिया। नर्स ने एक और इंजेक्शन निकाला और उस औरत के बाजू में लगाने लगी। मैंने देखा अब वो औरत भी हिलजुल रही थी। उसके अंदर हरकत महसूस करके मेरा खून खुश्क हो रहा था और फिर आगे जो मंजर था वो नाकाबिले यकीन था। औरत को दर्द शुरू हो गया। नर्स उसकी मालिश करने लगी और उसे सांस लेने का कहने लगी। औरत तेज तेज सांस लेती और फिर उसका बच्चा इस दुनिया में आ गया। नर्स ने अजीब सी नज़र से उस बच्चे की तरफ देखा, फिर उसे तौलिए में लपेटा और बाहर को जाने लगी। तुम्हारा बच्चा हो गया है, इस बच्चे को मैं संभालूंगी, अब बस तुम अगले बच्चे की तैयारी करो। नर्स ने संगदिली से उस औरत की तरफ देखकर कहा। वो औरत अपनी हालत की परवाह किए बगैर वहाँ से उठी, खुद को अपने कफन से लपेटती उस औरत के पीछे भागी थी। नर्स ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। दोनों औरतें गुत्थम गुत्था होने लगीं, लेकिन उसके पहले ही बाहर से मुझे मासी की आवाज़ आई। कहाँ है सुमेरा, बाहर आ जा जल्दी से, मैं कब से तेरा इंतज़ार कर रही हूँ। खाला की आवाज़ सुनकर मेरी जान में जान आई थी। मैं बाहर भागी। मासी मासी, देखो मैंने मुर्दा खाने में क्या देखा है। एक औरत है, वो मर चुकी है मगर बच्चा जन्म दे रही थी। मैंने खाला को ये बात बताई तो खाला के चेहरे पर एक रंग आया और दूसरा गुजर गया। मेरी बच्ची, तुझे क्या हो गया है? तू तो वहम करने लग गई है। मुझे लगता है कि तुझे मुर्दा खाने में अब भूत नज़र आने लगे हैं। मासी की बात सुनकर मुझे सख्त मायूसी हुई थी। मैं मासी के साथ रक्शे में बैठ गई थी। मासी आज रात को बहुत देर से आई और अपने साथ एक रक्शे वाले को लेकर आई थी। मासी पता नहीं क्यों मुझसे नज़रें चुरा रही थी। और कुछ तो नहीं देखा तूने मुर्दा खाने में? नहीं मासी, और क्या देखना था? क्या ये मंजर मेरे लिए काफ़ी नहीं था? मुझे तो अभी भी डर लग रहा है। मैंने ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि मुझे ऐसा भी कुछ देखने को मिलेगा जो आज मैंने देखा। कोई बात नहीं बेटी, ऐसे वाक़यात तो होते रहते हैं। वैसे भी मुर्दा खानों से बहुत सारे को अपने जहन पर सवार मत किया करो। मासी ने ये कहकर मुझे चुप करवाने की कोशिश की थी, मगर मेरे दिल में तजस्सुस भर चुका था। मैं उस हामला औरत के बारे में सोच रही थी जो मुर्दा खाने में लेटी थी। आखिर वो वहाँ क्यों लेटी थी? क्या उसके पास अस्पताल की सहूलत नहीं थी? क्या घर वालों ने उसे घर से निकाल दिया था? और वो नर्स, वो क्यों उसका बच्चा लेकर जा रही थी? मुर्दा खाने में कोई औरत 24 घंटे कफन पहनकर कैसे लेट सकती है? दिल में बहुत सारे ख्यालात और सवालात थे जिनका जवाब मुझे ढूंढने पर भी नहीं मिल रहा था। आखिर मैंने दिल में तहैया कर लिया कि अगले दिन ये बात मैं चौकीदार चचा से करके ही रहूँगी। उन्हें मुर्दा खाने के एक एक चप्पे के बारे में पता था। रात भर मैं यही बातें सोचती रही थी। सुबह होते ही मैं आज जल्दी काम पर चली गई थी। सुबह जाते जाते अम्मा ने मुझे रोका और बोली, मासी तुम्हें बहुत लेट लेने के लिए जाती है। आइंदा के बाद छोटा तुम्हें लेने के लिए जाएगा। शहर के हालात से तू अच्छी तरह वाकिफ़ है। आइंदा 6 बजे से पहले घर आ जा 6 बजे से पहले घर आ जाना। अम्मा को क्या पता था कि मैं बंगले में नहीं मुर्दा खाने में नौकरी करती हूँ, वरना वो ये बात नहीं करती। मुर्दा खानों में अक्सर लाशें और मैयतें रात मगरिब के बाद ही लाई जाती हैं। मैं उन्हें क्या बताती कि मैं कहाँ नौकरी करती हूँ। अम्मा को यकीन दिलाया कि ठीक है, मैं 6 बजे से पहले ही घर आ जाऊँगी और घर से निकल गई। मगर सारी रात मुझे एक ही बात पर हैरानगी हो रही थी कि वो नर्स कौन थी और वो बच्चा पैदा करवाने के लिए मुर्दा खाने में ही क्यों आई थी, औरत कौन थी, वगैरह वगैरह। मैं जैसे ही मुर्दा खाने में पहुंची, बाहर चौकीदार चचा को देखकर चौंक गई थी। वो सामने ही दरवाजे पर बैठे थे। मुझे देखकर गुस्से में आग बगोला हो गए और फिर बोले, तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है कि किसी भी औरत को बिना इजाज़त के अंदर नहीं आने दिया करो, मगर यहाँ तो मुझे पता चल रहा है कि कल तुम्हारे चीखने की आवाज़ें आ रही थीं। मुझे साथ वाले स्टोर के चौकीदार ने बताया है कि तुम एक औरत से लड़ रही थी। अगर कोई औरत यहाँ पर बिना इजाज़त के आए तो तुम मुझे बता देती। मैं थोड़ी देर के लिए ही बाहर गया था, आ सकता था वापस। मुझे तुम फ़ोन कर देती। वो औरत क्या करने आई थी, मुझे साफ साफ बता दो। उसने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं? किसी लाश के साथ कुछ छेड़छाड़ तो नहीं की? नहीं चचा, लाश के साथ उसने क्या छेड़छाड़ करनी थी? वो एक नर्स थी, उम्र 35 से 40 साल के दरमियान थी, और उसने आते ही कहा कि यहाँ पर उसकी कोई मरीज़ा है। मैंने रात वाला पिछला सारा वाक़या चौकीदार बाबा को सुना दिया। चौकीदार बाबा ये सुनकर बोले कि तुम्हें उस औरत को अंदर नहीं आने देना चाहिए था, लेकिन आज जब रात को वो आई तो तुमने मुझे लाजमी बताना है, और इस तरह के लोगों को आइंदा कभी भी
اس گھر کے اندر داخل نہیں ہونے دینا۔ ہم لوگ اس مردہ خانے کو اب اپنا گھر سمجھنے لگے تھے۔ چوکیدار چچا کا بھی اور کوئی نوکری یا ٹھکانہ نہیں تھا، وہ بھی بس اسی نوکری کے سہارے زندہ تھے۔ کہنے لگے کہ آج جب وہ عورت آئے تو تم نے مجھے لازمی بتانا ہے۔ میں نے کہا ضرور چچا، میں آپ سے کوئی بات ویسے بھی نہیں چھپا سکتی۔ کہنے لگے کہ آج تم عورتوں والی جگہ پر چلی جاؤ اور وہیں پر ڈیوٹی کرنا، کیونکہ وہ عورت جو رات کو اتنی دیر سے آئی تھی ضرور آج بھی آئے گی، اور اگر اس کی مریضہ یہاں پر ہوئی تو وہ بھی تو آخر کوئی ہلچل کرے گی ہی۔ ویسے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی زندہ عورت اس مردہ خانے میں ہے، پھر بھی تم دیکھ لینا، ایسا نہ ہو کہ یہاں پر کوئی اور ہی اسکینڈل بن رہا ہو، بعد میں ہمارے لیے مسئلہ بن جائے۔ چچا کی بات صحیح تھی۔ میں نے کہا کہ میں رات کے وقت ہی آپ کو اطلاع کر دوں گی، آپ بھی جانا مت، میرا انتظار کرنا، اور جب تک وہ آ نہیں جاتی آج میں بھی گھر نہیں جاؤں گی۔ مگر جیسے ہی 6 بجے مجھے گھر جانے کی فکر پڑ گئی۔ چچا نے مجھ سے کہا کہ آج میں تمہارے بھائی سے بات کر لوں گا، اسے کہوں گا کہ وہ تمہیں چھوڑ کر چلا جائے، میں تمہیں خود گھر چھوڑاؤں گا، اور مگر اس عورت کو نہیں چھوڑیں گے۔ چچا کی اس بات نے مجھے حوصلہ دیا تھا۔ تجسس تو پہلے ہی میرے دل میں موجود تھا، میں نے سوچا کیوں نہ چچا کی بات پر عمل کر کے انتظار کر لیا جائے۔ سو میں بھی بیٹھ گئی تھی۔ میرا بھائی 6 بجے کے قریب آیا تو تھا، مگر میں نے اسے کہا کہ میں یہاں مردہ خانے میں کام کرتی ہوں، تو ماما کو یہ بات بتا کر پریشان مت کرنا، مگر میں آج رات کو تھوڑا لیٹ آؤں گی۔ مجھے اس طرح پریشان دیکھ کر میرا بھائی بھی بہت زیادہ فکر مند ہو گیا۔ کہنے لگا میں تمہیں یہاں اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتا، ایسا کرتا ہوں میں بھی رک جاتا ہوں، مگر میں نے اپنے بھائی کو وہاں رکنے نہیں دیا۔ میں چاہتی تھی کہ وہ چلا جائے اور میں خود یہاں پر بیٹھ کر اس عورت کا انتظار کروں، کیونکہ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ میرا بھائی میرے ساتھ رہے، وہ بھی مردہ خانے میں، اس کی عمر تو مجھ سے بھی کم تھی۔ میں نے سوچا کہیں میرا بھائی گھبرا نہ جائے، خوفزدہ نہ ہو جائے۔ میں اس بات کو برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ میرا بھائی خواہ میری وجہ سے ڈر جائے، یا پھر رات کو اسے برا محسوس سے کہہ کر اسے ضد کر کے گھر واپس بھجوا دیا۔ رات کے تقریباً 10 بجے تھے۔ چچا کہنے لگے کہ میں عشاء کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، اگر وہ عورت آئے بھی تو تم اسے کمرے میں بند کر لینا، جب وہ اندر جائے گی تو باہر سے دروازہ بند کر کے اسے کنڈی لگا دینا، باہر سے تالا لگا دو گی، میں اندر آؤں گا، پھر دیکھوں گا کہ وہ کون ہے اور کیا کرتی ہے۔ چچا کی بات پر عمل کرتے ہوئے میں اندر کمرے میں چلی گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ اگر آج وہ نرس آئے گی تو میں اسے کچھ بھی نہیں کہوں گی، بس باہر والا دروازہ بند کر دوں گی۔ ویسے بھی ایک دروازہ ہم نے پہلے ہی تالا لگا کر بند کر دیا تھا، اندر جانے کے لیے صرف ایک ہی دروازہ رہ گیا تھا۔ میرے ذہن میں بار بار اس عورت کا نقشہ ابھر رہا تھا جسے میں نے کل مردہ خانے میں بچہ جنم دیتے دیکھا تھا۔ میں نے سوچا کہ نرس کے آنے سے پہلے میں جا کر اسے تو دیکھ لوں، وہ کس حال میں ہے، اور ایسا کیسے ممکن ہے کہ مردہ خانے میں ایک عورت موجود ہو اور بچہ بھی جنم دے۔ مگر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جو مردہ خانے میں جاتے ہی اندر والے کمرے پر نظر پڑی تو پیٹ کے ابھار سے ہی میں اس عورت کو پہچان گئی تھی۔ میری تو جیسے ریڑھ کی ہڈی میں سردی کی ایک لہر دوڑ گئی تھی۔ میں بس وہیں ساکت کھڑی رہ گئی تھی۔ میں اس عورت کو غور سے دیکھنے لگی، بار بار خود کو چٹکی کاٹ کر دیکھنے لگی کہ کہیں میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہی، مگر وہ واقعی میں کوئی خواب نہیں تھا۔ میں نے دیکھا تو وہ عورت اصل میں وہیں پر لیٹی ہوئی تھی، اس کے پیٹ کا ابھار ویسے کا ویسا ہی تھا، یعنی وہ بچہ جنم دینے والی تھی دوبارہ سے، پھر سے، مگر اس کا بچہ تو کل ہی پیدا ہو گیا تھا۔ میں ابھی یہ بات سوچ ہی رہی تھی کہ باہر سے مجھے قدموں کی آواز آئی۔ میں نے دیکھا وہی نرس سفید کپڑے پہنے کمرے کے اندر آ رہی تھی۔ میں اسے دیکھ کر ٹھٹک کر رہ گئی تھی۔ میں نے اس بار اسے کچھ نہیں کہا۔ میں اپنی مریضہ کو چیک کرنے آئی ہوں، اس نے حسب معمول یہ بات کہی اور میری طرف بڑھنے لگی۔ میرے ساتھ ہی وہ عورت لیٹی ہوئی تھی جس کے پیٹ کا ابھار دیکھ کر میں وہاں آئی تھی۔ میں جلدی سے پھرتی کے ساتھ کمرے سے نکلی اور جھٹاک سے دروازے کو بند کر دیا۔ دروازے کو باہر سے کنڈی لگا دی گئی تھی۔ میں خوش تھی کہ میں نے اپنا شکار کر لیا، کیونکہ جو میں چاہتی تھی وہ ہو گیا تھا، اور ظاہر ہے اب میں نے اس عورت کو کمرے میں بند کر دیا تھا۔ بس مجھے چوکیدار چچا کے آنے کا انتظار تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد جب چوکیدار چچا آئے تو میں نے انہیں اشارے سے بتایا کہ میں اس عورت کو اندر کمرے میں بند کر چکی ہوں۔ اب آپ اسے چل کر دیکھیں کہ وہ یہاں کیوں آئی ہے، کس سے ملنے کے لیے آئی ہے۔ اس نے میری بات کل بھی نہیں مانی تھی، آج بھی وہ بنا اجازت کے کمرے میں داخل ہو گئی
اور کہنے لگی کہ مجھے میری مریضہ کو انجیکشن لگانا ہے۔ میں نے اسے کچھ بھی نہیں کہا، بس اسے اندر جانے کی اجازت دے دی، مگر اب آپ آئیں اور آ کر دیکھیں کہ وہ یہاں کیا کرنے آتی ہے۔ چچا نے مجھے شاباش دی، بولے کہ تم نے بہت اچھا کام کیا ہے، آج میں اس عورت سے خود ملوں گا، پوچھتا ہوں اس سے کہ وہ یہاں پر کیوں آئی ہے۔ جیسے ہی ہم نے کمرے کی کنڈی کھولی تو اندر جا کر دیکھنے پر پتہ چلا کہ اندر تو کوئی بھی نہیں تھا۔ چچا حیرت سے مجھے دیکھنے لگے۔ یہاں تو کوئی نہیں ہے بیٹی، کہیں تمہیں وہم تو نہیں ہوا؟ نہیں چچا، مجھے وہم نہیں ہو سکتا، میں نے اس عورت کو خود اندر آتے دیکھا ہے، اور ویسے بھی آپ کو کل کیسے پتا؟ کل بھی تو آپ کو ساتھ والی دکان کے چوکیدار نے ہی بتایا تھا۔ اگر میں غلط ہوں تو ٹھیک ہے، میں غلط ہو سکتی ہوں، مگر وہ چوکیدار چچا تو غلط نہیں ہو سکتا۔ آپ بھی اس بات کو اچھے سے سمجھتے ہیں۔ ہاں بیٹی، میں سمجھتا تو ہوں، مگر پھر بھی تم ایک بار غور کرو، کہیں تمہیں کوئی وہم تو نہیں ہو رہا؟ نہیں چچا، بالکل وہم نہیں ہو رہا۔ میں اپنی بات پر پختگی کے ساتھ قائم تھی، جبکہ چوکیدار چچا کسی گہری سوچ میں گم تھے۔ پھر کہنے لگے، تم میرے ساتھ چلو، باہر چلو، میں تمہیں ساری بات خود بتاؤں گا۔ آئندہ کے بعد تم رات کے وقت یہاں نہیں آؤ گی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ چوکیدار چچا ایسی باتیں کیوں کر رہا ہے، جبکہ میں نے تو ان کو جو بھی دیکھا صرف اور صرف سچ ہی بتایا تھا، کوئی بات میں نے جھوٹ نہیں کہی تھی۔ شاید یہ بات تمہیں عجیب لگے گی، مگر میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ تمہارا وہم ہے۔ میں بھی ان باتوں پر یقین نہیں کرتا تھا، مگر جو کچھ تم بتا رہی ہو بالکل میرے ساتھ بھی ملتا جلتا واقعہ ہی پیش آیا تھا۔ جس عورت کے ساتھ تم جا کر کھڑی ہوئی تھیں، اس کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوا تھا۔ اسے مردہ خانے میں مردے کا روپ دے کر رکھا گیا تھا، مگر اسے بچے پیدا کروائے جاتے رہے۔ وہ ایک امیر جوڑے کے لیے بچے پیدا کرتی رہی۔ 3 بچوں کے بعد اسے نرس نے جان سے مار دیا تھا۔ اس واقعے کے بعد اس مردہ خانے کے لیے سب سے ہولناک کہانی اسی عورت کی تھی۔ اس عورت کا کوئی وارث بھی نہیں تھا۔ اس کی لاش بہت زیادہ عرصے تک اس مردہ خانے میں رہی تھی۔ کسی نے بھی نہیں سوچا تھا کہ اس لاش کے پیچھے اتنی بھیانک کہانی چھپی ہوگی۔ بہت سارے لوگ جو یہاں نوکری کر کے گئے ہیں، ان کے ساتھ ایک جیسا ہی واقعہ پیش آیا ہے۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ سب جھوٹ بولتے ہیں، مگر اب جب کہ تم نے مجھے تیسری بار یہی واقعہ سنایا تو میں بھی یقین کر چکا ہوں کہ واقعی یہ واقعہ سچا ہے۔ اس میں اب میں کوئی شک بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ جب ایک بات ایک نہیں بلکہ 2 نہیں 3 بار ہو جائے پھر اس پر یقین کرنا بنتا ہی ہے۔ بس تمہیں یہی کہوں گا کہ تم کنواری بچی ہو، یہ نوکری چھوڑ دو۔ چچا نے مجھے بہت زیادہ سمجھایا، پھر میں نے ان کے کہنے پر عمل بھی کیا، اور 6 مہینے سے پہلے ہی وہ نوکری چھوڑ دی تھی، کیونکہ اب وہاں نوکری کرنا خطرے سے خالی۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔